ناظرین بہت اہم موضوعات ہیں جو ہمارے پروگرام کا آج حصہ ہیں اور ہم اس پر بات بھی کریں گے. یقیناً کچھ انکشافات ہیں, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گی اور آپ کے سامنے بھی وہ چیزیں آئیں گی تو آپ کو خود اس پر شاید حیرت بھی ہوگی اور افسوس بھی ہوگا. لیکن سب سے پہلے ایک خبر ہے جو ہم سب سے پہلے اس کی اپڈیٹ لے لیتے ہیں. وزیر اعظم کی زیر صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج ہوا. کیا ایجنڈا تھا اس کا, کون کون سی عام خبریں ہیں جو اس اجلاس سے سامنے آئی ہیں. شہباز احمد ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, کوئک اپڈیٹ ان سے لیں گے پھر آگے بڑھیں گے. شہباز بتائیے گا یہ اجلاس کیا ایجنڈا کیا تھا, کیا ہوا اور خبر کیا ہے اس اجلاس کی؟ جی دیکھیے سمجھیے یہ اجلاس تقریباً 1.5 سے 2 گھنٹہ چلا ہے اور پونا گھنٹہ تاخیر سے شکار ہوا. ایجنڈا جو تھا ایک تو مسلسل 7 روز سے جو حکومت قورم پورا نہیں کر پا رہی اس کا وزیر اعظم عمران خان نے نوٹس لیا ہے اور آج وزیر اعظم عمران خان نے تمام ارکان کو ہدایت کی ہے کہ جو قومی اسمبلی کا سیشن ہے اس میں وہ اپنی حاضری کو یقینی بنائے. اس کے ساتھ ساتھ جو آج کے اجلاس میں حکومت یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ جوائنٹ سیشن بنانا چاہ رہی ہے, کچھ بلز ہیں جو کہ حکومت منظوری چاہتی ہے وہ جوائنٹ سیشن سے ہی ہوں گے. اس کے لیے آج کے اجلاس میں وزیر اعظم نے اتحادیوں سے مشاورت کی ہے, الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے متعلق نے بریفنگ دی ہے. لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کا جو فوکس تھا وہ زیادہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین اور فری اینڈ فیئر الیکشن پہ تھا. وزیر اعظم نے کہا کہ ملک میں ہمیشہ فری اینڈ فیئر الیکشن کی ضرورت رہی ہے, شفاف انتخابات کے جمہوریت کے لیے ہم نے پوری دنیا کی اسٹڈیز کر لی ہیں اور انہوں نے لا ریفارمز کو آپ کو پاکستان میں نافذ کرنا ہے. ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ اب ہمیں غریب کے لیے سوچنا ہوگا, غریب کے ساتھ جرم ہو جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ اسے انصاف نہیں ملے گا اور ایف آئی اے کے اندراج تفتیش کر کے یہ تمام ریفارم جو ہے وہ لانا ہوں گی. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے جو ارکان قومی اسمبلی تھی ان کی شکایات کو بھی سنا. بہت سارے ارکان نے جو فنڈ کا معاملہ ہے آج کے اجلاس میں شروع کیا, وزیر اعظم فنڈ کا مسئلہ ہم آپ کا حل کریں گے. بہت شہباز احمد, شہباز نے اپنی اس تمام گفتگو میں ایک بات کی شروع میں انہوں نے کی ناظرین, وہ تھی کہ قومی اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو پا رہا, نیا پارلیمانی سال ہے, قورم پورا نہیں ہوتا. یہ ہے میرا آج کا موضوع اور اس سے میں آغاز کروں گی. ناظرین قومی اسمبلی آپ جانتے ہیں کہ ملک میں قانون سازی کا ایک واحد ادارہ ہے جس کے اراکین کا انتخاب براہ راست عوام کرتے ہیں, یعنی کہ آپ کرتے ہیں, جس کے بعد قومی اسمبلی کے اراکین حلف اٹھانے کے بعد اسپیکر کا انتخاب کرتے ہیں جو بعد میں ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کراتے ہیں. قومی اسمبلی کے ارکان کی تعداد ہے 343. قومی اسمبلی کے عوام میں ملک کے عوام کی قسمت اور ملک کے قوانین کے فیصلے ہوتے ہیں. 22 کروڑ عوام کی تمام ذمہ داری قائد ایوان پر ہوتی ہے. مگر بدقسمتی دیکھیے قومی اسمبلی کے اراکین اس اہم ایوان میں اکثر آنا ہی پسند نہیں کرتے. کچھ عجیب صورتحال ایک ہفتے کے دوران دیکھنے میں آئی. اراکین قومی اسمبلی ایک ہفتے کے دوران قومی خزانے کو 15 کروڑ روپے سے زائد کا چونا لگا چکے ہیں. جی ہاں, 15 کروڑ سے زائد. چوتھے پارلیمانی سال کے پہلے ہفتے میں ہر روز کورم ٹوٹتا رہا مگر اراکین موجود آتے رہے, جبکہ بڑی تعداد میں اراکین حاضری رجسٹر پر لگا کر ایوان میں آنے کے بجائے واپس چلتے بنے. اپوزیشن تو اپوزیشن, شاید انصاف کے نام پر بنی تحریک انصاف حکومت کے اراکین بھی اپنی ذمہ داری سے انصاف نہ کر سکے. شاید اراکین اسمبلی کے علم میں یہ بات بھی نہیں کہ ایک اجلاس کا خرچہ 2 کروڑ 27 لاکھ روپے آتا ہے. جی ہاں ناظرین, ایک دن کا. ہر رکن کو حاضری پر 7 سے 8 ہزار TADA ملتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ کورم پورا ہو یا نہ ہو, حاضری پوری کرنے کی فکر اراکین اسمبلی کو ضرور ہوتی ہے. شاید ان کی ترجیح اجلاس نہیں پیسے ہوتے ہیں, کیونکہ حاضری ریکارڈ کے مطابق 150 ایوان میں گئے لیکن اجلاس میں 86 کا حصہ بھی پورا نہ ہو سکا. ملک اور قوم کے مفاد میں ایک ہفتے کے دوران کچھ نہ ہوا مگر قومی خزانے کو 15 کروڑ سے زائد کا نقصان ہوا. اراکین اسمبلی کو عوام کی کتنی فکر ہے اس بات کا اندازہ قومی اسمبلی کی اس ہفتے کی کہانی سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے. ویسے اگر اجلاس ہوتا بھی ناظرین تو کیا ہوتا, وہی اپوزیشن اراکین کی حکومتی ارکان پر تنقیدی وار یا پھر حکومتی ارکان کے اپوزیشن کو مغلظات بھرے الفاظ. اپوزیشن ہو یا حکومت, عوام کی فکر کس کو ہے یہ تو پتہ نہیں مگر اپنی فکر سب کو ہے. جبھی تو کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا باڑان ہے, یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا نشستم گفتم برخاستم, بس یہی ہوتا ہے. اور گفتگو بھی وہ جس میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اسی پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. معزز مہمان میرے ساتھ موجود ہیں, کراچی اسٹوڈیو سے جوائن کر رہے ہیں نذیر لغاری صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ایڈیٹر ان چیف ہیں بول نیوز کے. بہت شکریہ آپ کا. رانا احسان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے میرے ساتھ موجود ہیں, اور تیمور تالپور صاحب بھی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ ابھی کچھ ہی دیر میں موجود ہوں گے.
بہت شکریہ تمام حضرات کا. اور ہمارے سب سے محترم ہمارے بزرگ نذیر لغاری صاحب، میں چاہوں گی کہ ہمارے ظاہر سینئر ہیں، ہمیں ہمیشہ ہماری کہیں نہ کہیں اصلاح بھی کرتے رہتے ہیں، تو لغاری صاحب میری بھی ذرا اصلاح کیجیے گا اور ذرا روشنی ڈالیے گا. یہ اتنا بڑا ایوان ہے لیکن اس کو کوئی سیریس نہیں لیتا. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے، اور چونکہ پارٹیاں جو بڑی پارٹیاں ہیں، جو برسر اقتدار پارٹی ہے، اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ قورم پورا کرے اور اجلاس ہو. یہ شرمندگی کا باعث ہوتا ہے خود ٹریجری بینچ کے لیے بھی کہ اگر قورم کی نشاندہی پر، قورم پورا نہ ہونے پر اجلاس ملتوی ہو جائے. اور یہ کئی روز ہوتا رہا ہے اور لگتا ہے کہ کسی کو اس سے دلچسپی نہیں ہے. اور دوسری ذمہ داری لامحالہ دوسری اور تیسری نمبر پر پارٹیاں ہیں، ان کو ہے. میرے خیال میں ایک تو اعلانیہ حکمران پارٹی تو کئی بار کہہ چکی ہے، اور پارلیمنٹ میں آنے سے پہلے اس نے پارلیمنٹ پر لعنت بھیجی تھی. اور مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ پارلیمنٹ کو پر لعنت بھی بھیجیں اور پھر پارلیمنٹ میں آپ الیکشن جیت کر آئیں بھی، اور پھر اس کے بعد بھی اس پر یہی عمل جاری رکھیں کہ آپ پارلیمنٹ میں نہ آئیں. اگر آپ حاضریوں کا حساب لگائیں تو میرے خیال میں سب سے کم حاضری جو ہے وہ لیڈر آف دا ہاؤس کی ہوگی، اور انہوں نے بہت کم ایوان کو جو ہے اپنی رونق بخشی ہوگی. اگر دوسرے نمبر پر لیڈر آف اپوزیشن ہوں، تب بھی لیڈر آف اپوزیشن تو ایک عرصے تک جیل میں بھی رہے ہیں اور وہ نہیں بھی آ سکے ہیں. ان کا بعد پروڈکشن آرڈر ہوا، اور میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ دوسرے نمبر پر وہ نہیں ہوں گے. دوسرے نمبر پر بھی کوئی نہ کوئی وزیر، کوئی نہ کوئی مشیر، کوئی نہ کوئی ٹریجری بینچ کا بندہ ہوگا جو اجلاس میں شریک نہیں ہوا ہوگا. تو یہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے بغیر چل رہی ہے اور طاقت کے مراکز اس کے ساتھ ہیں، اور وہ جو چاہے کر سکتی ہے. اس سے پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، چوں چراں کرنے والا کوئی نہیں ہے، اپوزیشن کی سنتا کوئی نہیں ہے. اپوزیشن کو دیوار سے لگایا ہوا ہے. یہ سوری ٹو انٹرپٹ یو، ذرا آپ مجھے بتائیں، تھوڑا ہماری معلومات میں اضافہ کریں کہ کیا یہ آج ہی ہو رہا ہے کہ اتنے بڑے ایوان کو اتنا نان سیریس لیا جاتا ہے، یا پھر ماضی میں بھی ہم نے ایسا کبھی دیکھا؟ دیکھیں، میں نے 70 سے وجود آنے والی اسمبلی کے بعد سے اب تک تقریباً تمام اسمبلیوں کی کاروائیاں دیکھی ہیں، نہ صرف اسکرین پر بلکہ میں نے بذات خود وہاں جا کر بھی دیکھا ہے. بالکل. اور میں نے ہاؤس کو چلانے کا عمل بھی دیکھا ہے. میں نے اس وقت دیکھا جب فضل الہی چودھری اسپیکر ہوا کرتے تھے اور ذوالفقار علی بھٹو لیڈر آف دا ہاؤس ہوا کرتے تھے. اس وقت بھی ایوان میں کبھی یہ بحران پیدا نہیں ہوا کہ قورم پورا نہیں ہوا. پھر اس کے بعد صاحبزادہ فاروق علی آئے، پھر اس کے بعد معراج خالد آئے، پھر معراج خالد کے بعد گوہر ایوب آئے. اس طرح سے اور لوگ آتے رہے ہیں، چودھری امیر حسین اور حمیدہ مرزا. اس طرح سے سارا کام چلتا رہا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا ہے کہ قورم مسلسل کئی روز تک پورا. ایسا ہوا کہ نشاندہی ہوئی، قورم پورا نہیں ہوا، گھنٹیاں بجائی گئیں اور پھر ممبر آ گئے اور کیفیٹیریا سے اٹھ کر آئے اور قورم پورا ہو گیا، اجلاس شروع ہو گیا. لیکن یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ لگاتار ایک کے بعد دوسرے دن جو ہے وہ قورم پورا نہیں ہے. میرے خیال میں شاید حکومت کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور ایوان کی، پارلیمنٹ کی کوئی اہمیت. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ہمارے جو لوگ ہیں ہمارے حکومتی بینچز پر ہوں یا اپوزیشن، ان کا کچھ ڈیٹیلز میں نے نکالی ہیں، تو ظاہر ہے میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں کہ لغاری صاحب نے اس پر روشنی ڈالی تھی کہ وزیر اعظم کی 3 سالہ دور میں حاضری کتنی رہی. تو 12% رہی ہمارے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی. سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جو حاضری رہی تھی وہ 16% تھی. اور قائد حزب اختلاف شہباز شریف، جن کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، ان کی تیسرے پارلیمانی سال میں، یہ چوتھا چل رہا ہے، تیسرے پارلیمانی سال میں حاضری ان کی 13% تھی، اور گزشتہ جو پارلیمانی سال تھا اس میں یہ صرف 4% تھی. اور یہ جو تیسرا پارلیمانی سال گزرا ہے اس میں 31 بار قورم نہ ہونے پر اجلاس ملتوی کرنا پڑا ہے. تو یہ ہے نان سیریس ایٹیٹیوڈ ہمارے معزز اراکین پارلیمنٹ کا. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.